ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي حميد الساعدي قال في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود على كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاری. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور ایک انصاری صحابی یہ بہت مشہور ہے ابو حمید ساعدی صحابہ کی ایک جماعت میں فرمانے لگے صحابہ بھی بات سنتے تھے کہ میں تم سب سے زیادہ حضور کی نماز کا جاننے والا ہوں. سن رہے ہو مجھے سب سے زیادہ معلومات میں نے بہت اچھی طرح سے یاد کی. حضور کی نماز کا تذکرہ جماعت صحابہ میں جو بہت زیادہ جاننے والے ہیں وہ کرتے رہتے اور صحابہ خوش ہوتے رہتے تو جھومتے رہتے کیونکہ حضور کی ایک ادا کا ذکر ہو رہا ہے. حضور کیسے کھڑے ہوتے تھے, کیسے رکوع کرتے تھے, کیسے جلسہ کرتے تھے, کیسے قوما کرتے تھے, کیسے قعدہ کرتے تھے. اتنا خوش ہوتے تھے سب جھومتے, کبھی کبھی رونے لگتے تھے. اب تو اسے ٹھنڈے ٹھنڈے دل سے سن لیتے ہیں ہم بیچارے بعد میں دامن جاڑ کے چلتے تھے. یہ تو نماز ہے, حضور کی نماز کا تذکرہ کیوں مزے سے نہیں سنیں گے؟ حضور کے کھانے کا تذکرہ کبھی ہوتا تھا تو صحابہ وہ بڑے مزے سے اس کو سنتے. حضور کیسے کھاتے تھے, کیسے پیتے تھے. اور یہ نہیں یہ صرف صحابہ میں, پہلے کے جو حکمراں تھے حکمرانوں میں بھی حضور کی اداؤں کا تذکرہ واضح ہوتا ہی رہتا تھا. لیکن خاص طور سے علماء ہی کے محفل علماء جانتے ہیں نا. قاضی امام یوسف جو شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, یہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں. ایک تک بہت بڑی محفل بیٹھی تھی اور حضور کے کھانے کا تذکرہ کیا تھا. سب جھوم جھوم کے سن رہے تھے اس کو. حضور کیسے کھاتے تھے, کیسے تناول فرماتے تھے اور کیا چیز پسند کرتے تھے. سب سن رہے تھے اس واز کو اور خوش ہو رہے تھے, سب جھوم جھام رہے تھے. اس میں جب یہ بیان آیا کہ حضور کو کدو بہت پسند تھا, پیالے میں سے کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے. جو دال گوشت میں پڑتا ہے کدو آپ کا, اللہ کا شکر ہے میں نے جب سے سنت سمجھ لیا پھر تو کیا کہنا اس کی چاہت. جب نہیں بھی سمجھتا تو مجھے کدو پسند تھا, میں لاتا تھا کدو اور والدہ کو دیتا تھا کہ مجھے یہ پکا دو کدو. چھوٹا تھا, اماں کچھ ہوتی تھی, وہ جانتی تھی, ان کو معلوم تھا کہ حضور کو کدو پسند تھا, بہت اچھا پکا کے دے دیتی تھی. تو وہ کدو کا تذکرہ آ گیا کہ حضور کو کدو بہت پسند تھا. کھانے کا ذکر تھا, نماز کا تو کیا کہنا, سب جھومتے رہتے سنتے رہتے کہ حضور کی نماز سن رہے کہ کیسے ہو رہی تھی. اس کا تو کیا کہنا, کھانے میں سب جھوم رہے تھے حضور کو کیسے کھاتے تھے, کیسے پیتے تھے اور کیا چیز بہت پسند تھی. وہ کدو کا ذکر آ گیا کہ کدو بہت پسند تھا حضور اور پیالے میں سے کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے. اب محفل میں کوئی ایک احمد بھی بیٹھا تو رہتا ہے, ایک سے ایک رہتے تھے. جہاں بہت سے عقل والے, بہت سے ہنر والے, بہت سے علم والے, عمل والے بیٹھے, وہاں کوئی احمد وہاں بیٹھا رہتا ہے. بات رہتے ہی ہے کہ ایک احمد وہاں بیٹھا تھا. جب کدو کی بات آئی تو زبردستی کہنے لگا لیکن مجھے تو پسند نہیں ہے. اب حالانکہ اسے کوئی پوچھ نہیں رہا تھا کہ آپ کو پسند ہے کہ نہیں, وہی حماقت ہے. بس چلا میں آ گئے, چیف جسٹس تھے. یہ اتنی بڑی محفل ہے, سب جھوم کر کے اور بے خود ہو کر کے مست ہو کے سن رہے ہیں بات, یہ حضور کی پسند ہے. یہ تو یہ زبردستی کر, لیکن مجھے تو کدو پسند ہے. جانتے ہو کیا کہا آپ نے؟ فرمایا تو توبہ کر لے ابھی, وَإِنَّ اللَّهَ لَنَّ ورنہ بھی تیری گردن اڑا دوں. چیف جسٹس تھے, حضور کو پسند ہو تو اپنی ناپسند, تیری ناپسند کا بھی کوئی اعتبار ہے؟ تو بھی کوئی چیز ہے کیا؟ تیری پسند کون پوچھ رہا؟ موقع کی نزاکت دے کے جلدی سے اس نے توبہ کر ڈالی. تو کبھی حضور کے کھانے کا ذکر ہوتا تو لوگ چپ, نماز کا ذکر ہوتا تو صحابہ کی جماعت بیٹھ جاتی تھی سننے کے لیے, حالانکہ پڑھ چکے تھے, دیکھ چکے تھے, سب کچھ سمجھ, اس کے بعد بھی بار بار سننا چاہتے تھے. تو حضور کے ادا کا ذکر کرو,
یہ ایسی خوشبو جتنی بار زیادہ کرو گے خوشبو زیادہ ہوگی. یہ ادائے رسول ہے نماز. یہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی, ان کے درمیان میں ابو سعید ساعدی نے کہا, کل ام المومنین سے سنا تھا آپ نے, آج ابو حبیب ساعدی سے سنیے. کہتے ہیں قال فی نفر من اصحاب رسول اللہ, انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت کے سامنے کہا, پوری جماعت بیٹھی تھی صحابہ کی, ان کے سامنے کہا, انہوں نے کیا کہا؟ انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ, میں نے حضور کی نماز کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھا ہے, تم سب سے زیادہ اچھی طرح سے یاد رکھا. ادائے رسول کو ہم نے اچھی طرح سمیٹا اپنے دل میں. یہ نماز کیا ادائے رسول ہے, خدا کرے اس سے ملنے جلنے لگا. اس لیے ہے یہ سب ذکر, اس لیے حدیث کی کتابیں درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہیں, جو میں پڑھا رہا ہوں. بغیر درسگاہ میں گئے آپ اس کو کبھی سن نہیں سکتے تھے, لیکن اللہ نے ایک موقع آپ کو دے دیا ہے, ابھی آپ کے اختیار میں اسے کام میں لے لے یا اس کو ضائع کر دے. جو ایک موقع ملا, اور میں تم سب سے زیادہ حضور کی اس ادا کو یاد رکھنے والا ہوں جو نماز کی تھی. تو کسی نے نہ نہیں کہا, کسی نے اس جماعت میں کسی نے نہ نہیں کہا. بہت بڑے صحابی ہیں, اور حالانکہ خود بھی صحابی ہیں, لیکن کسی نے نہ نہیں کہا. جب انہوں نے کہا میں تم سب سے زیادہ اس ادائے رسول کو اپنے سینے میں جمع کر کے بیٹھا ہوں, مجھے زیادہ یاد ہے, کسی نے نہ نہیں کہا. بیٹھ کے سب سننے کے لیے ان سے سن لے ادائے رسول. اچھی بات ہے سر. رائے تو اب بیان کر رہے ہیں, میں نے حضور کو دیکھا, میں نے حضور کو دیکھا. کیسا دیکھتے تھے وہ لوگ؟ رائے تو اذا, اب پڑھا, میں نے آپ کو دیکھا جب آپ اللہ اکبر کہتے تھے, جالا یدے حذاء منکبہ, تو اپنے دونوں ہاتھ موڈھے تک اٹھاتے تھے. یہ موڈھے تک اٹھائیے تو کان تک پہنچ جائے, یہاں موڈھے کے برابر اٹھائیے نا تو کان کے لو تک ہاتھ پہنچ جائے گا. تو کہیں کان کی لو کا تذکرہ, کہیں موڈھے تک ہاتھ, موڈھا یہ ہے, یہاں تک ہاتھ اٹھائیے آپ تو کان کے لو تک پہنچ جائے گا. جب اللہ اکبر کہتے تھے تو وہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اوپر. اچھی بات ہے صاحب. وَإِذَا رَكَعَ, اور جب حضور رکوع فرماتے تھے, امکن یدیہ من رکبتیہ, تو اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے رکوع میں, اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے. کرتے سبھی رکوع میں ہی. ثم حسر ظہرہ, پھر اپنی پشت کو دوہرا کرتے تھے. پشت پیٹھ ہے, پیٹھ کے دو حصے ہیں, پیٹھ کو دوہرا کرتے تھے, یعنی آدھی پیٹھ جھکا دیتے تھے, آدھی جیسے ہے ویسے ہی رہتی تھی. دیکھ کر کیا بیان کا انداز ہے, ایسا دیکھتے تھے حضور کی اداؤں. پھر اپنی پشت کو آپ دوہرا کر دیتے تھے, یعنی اس طرح سے جھکو کہ پیٹھ دوہری ہو جائے, اور گردن جو آپ کا سر ہے وہ پیٹھ کے مقابل میں ہو. کل سب جھکے ہو آپ. اچھی بات ہے. فیضا رفع راسہ, جب آپ اپنا سر مبارک کو اٹھاتے تھے, استوا, سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے, رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. کل بہت زور دے کے کہہ رہا تھا کہ رکوع سے آپ اٹھ کے ایک دم سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اطمینان سے کھڑے ہو. یہ ادائے رسول, اس ادا کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو, تب سنت پر عمل ہوگا. بابا سیکھے نہیں ہے تو کس طرح سے عمل ہوگا؟ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے ایک دم. ورنہ صحابہ کہہ سکتے تھے آپ ہمیں کیا بتاتے ہو, ہم تو حضور کے پاس زندگی بھر نماز پڑھتے رہے. وہ ڈھونڈتے رہتے تھے کوئی حضور کیا بیان کرے, سننے کے لیے تیار ہے. ایسے دیوانے تھے, ان کو تو اسی میں لطف آتا تھا. اتنا ادائے رسول کا تذکرہ کرو ہمارے سامنے, ہم سنیں گے ٹھنڈے دل سے. سب کام چھوڑ کے بیٹھے رہتے. اچھی بات ہے صاحب. حتی یستوی, کہتے ہیں فیضا رفع راسہ استوا, سیدھے کھڑے, حتی یعود کل فقار مکانہ, یہاں تک کہ آپ کی جتنی ہڈیاں ہیں سب اپنی اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں. ایسا سیدھا کھڑے ہو. فقار کہتے ہیں ہڈی, جتنی ہڈیاں تھیں کھڑے ہونے میں سب اپنی اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں. اس طرح سے کھڑے ہو. یہاں کھڑی ہی نہیں ہوتی, ہڈی کہاں برابر ہوگی. ایک بار زمین کے پاس گئے تو سجدہ بھی مار دیتے ہیں جلدی جلدی. ایک بار ایسے کرتے ایسے کرتے. یہ سب چل رہا ہے اور بالعموم چل رہا ہے, اور خوش ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ادائے رسول کا پتہ بھی نہیں ہے اور بات سے نماز ہی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ہر جوڑ اور اپنی جگہ پر آ جاتا, سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. رکوع سے ایک دم سیدھے کھڑے اور اطمینان کر لیتے تھے. اچھا صاحب. فیضا سجدہ, جب حضور سجدہ کرتے تھے, وضع یدیہ, تو اپنے دونوں ہاتھ رکھتے تھے, غیر مفترشن ولا قابضہما, نہ بہت پھیلا کر کے اور نہ بہت سمیٹ کر کے. ہاتھ کو جیسے ہے اس حالت میں, پوری حالت اسی حالت میں رکھو. بہت ایسا مت کرو اور بہت ایسا سمیٹنے کی ضرورت. ہاتھ کو جس حال میں اسی حالت میں. کیا دیکھا ہے نماز کو,
اچھا صاحب. ہم. واستقبلا، اور قبلہ کی طرف کر دیتے تھے کس چیز کو؟ باطراف اصابع رجلئی، استقبلا باطراف اصابع رجلئی القبلہ. پاؤں کی دونوں انگلیوں کو، دونوں پاؤں کی دونوں انگلیوں کو اتنا موڑتے تھے کہ ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو جاتا ہے. یہ سجدے میں ہوتا ہے، مورتی ہیں جب تو قبلہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے فرض. فَإِذَا جَلَسَ، جب بیٹھتے تھے سجدہ کر کے، پھر رکعتین، دو رکعت میں، دو رکعت پڑھ کے بیٹھتے تھے. جیسے اب ہم لوگ کرتے ہیں 4 رکعت والی جب پڑھتے ہیں تو بیچ میں 2 رکعت تو بیٹھتے ہیں اور اب تحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب حضور بیٹھتے تھے، بیان کر رہے ہیں، تو آپ بیٹھتے تھے علی رجلہ الیسریٰ، بایاں پاؤں بچھا کے اسی میں بیٹھتے تھے جیسا ہوتا ہے آپ لوگ کرتے ہیں سب لوگ. ونصب الیمنیٰ، سیدھا پاؤں کھڑا رہتا ہے، الٹا پاؤں بچھا رہتا ہے. اچھی بات ہے. فَإِذَا جَلَسَ فِي رَكْعَةِ الْآخِرَةِ، لیکن جب آپ بیٹھتے تھے آخری رکعت میں، 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی ہے، جب آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں، قدم رجلہ الیسریٰ، تو اپنا بایاں پاؤں بڑھاتے تھے. ونصب الاخریٰ، اور دوسرے کو کھڑا رکھتے تھے. یہ بالکل آخر میں ایسا کرتے تھے. وقعد علی مقعدتہ، اور بیٹھ جاتے تھے جو حضور کے بیٹھنے کا طریقہ تھا، اپنے سریر پر پھر بیٹھ جاتے تھے آخری رکعت میں جیسا ہوتا ہے. یہ بیان کیا امام بخاری نے، روایت کر رہے ہیں صحابی اور صحابہ کے سامنے کریں. مجھے تم سب سے زیادہ حضور کی نماز کی پیاری پیاری ادا یاد ہے. وہ سب بیٹھ کے سن رہے تھے، سب چن رہے تھے جیسے آپ سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. اللہ ہمیشہ خوش رکھے. بس یہ حدیث یہیں ختم ہوئی. میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں تاکہ کچھ چیزیں تو یاد ہو ہی جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.